بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، خصوصاً 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن جس میں اس کی عبادت کی جائے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں کہ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عشرہ ذی الحجہ کی کسی تاریخ کو رات بھر عبادت کی تو گویا اس نے سال بھر حج اور عمرے کرنے والے کسی عبادت کی، اور جس نے عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال عبادت کی۔ عشرہ ذی الحجہ کے روزے نفلی ہیں، ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص نہ رکھے تو گناہ گار ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں اور خدائے وحدہ لا شریک کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کو رب تعالیٰ نے سال کے دیگر ایام کے مقابلے میں امتیازی شان عطا کی ہے۔ متعدد آیات اور احادیث ان دنوں کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال سے بھی، چنانچہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال کا ثواب بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن اور احادیث کے دلائل کی روشنی میں جن سے ان ایام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، ارشاد ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ترجمہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یہاں 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہیں؟ امام بغوی رحمہ اللہ نے تحریر کیا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آیت مذکور میں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی راتیں ہیں۔ یہی رائے دیگر مفسرین مثلاً قتادہ، مجاہد، ضحاک اور کلبی رحمہم اللہ کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں 10 راتوں کی مراد کے سلسلے میں مفسر مختلف ائمہ تفسیر کی رائے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، اور تائید کے طور پہ مسند احمد سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا عشرہ ہے۔ ان تمام ائمہ تفسیر کی رائے جان لینے کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آیت مذکور میں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کی راتیں ہیں۔ اب غور کیا جائے کہ خدا تعالیٰ ان آیات میں فجر اور 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ لوگ اسی چیز کی قسم کھاتے ہیں جو ان کے نزدیک اہمیت کی حامل ہو۔ چنانچہ یہ راتیں کس قدر اہمیت کی حامل ہوں گی، رب تعالیٰ خود ان کی قسم کھا رہا ہے۔ دوم، قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے، حج کے مہینے معلوم و متعین ہیں۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ معلوم مہینوں کا آخری حصہ ہیں اور وہ مہینے حج کے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ مہینوں میں سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی کے اور امام احمد بن حنبل کے مطابق شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن مراد ہیں، اور صاحب تفسیر کی بھی یہی رائے ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے، 10 راتوں سے مراد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا عشرہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔